الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں اور ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وما بكم من نعمت فمن اللہ. ان نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت آنکھ ہے، اس کی بینائی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اگر بینائی کمزور ہونے لگے، ختم ہونے لگے، چیزیں خلط ملط نظر آنے لگے، چیزیں ٹیڑھی نظر آنے لگ جائے تو جسم پہ ایک زلزلہ آ جاتا ہے. بینائی جا رہی ہے. اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے. سارا حال سال سے دے رکھی ہے. خرچہ بھی کوئی نہیں مانگا، سروس بھی کوئی نہیں ہے. نازک اتنی ہے کہ بال سے باریک چیز بھی اس میں چلی جائے تو آدمی تڑپنے لگتا ہے، بے چین ہونے لگتا ہے. پورے جسم میں سب سے نازک چیز آنکھ ہے. طبیب کہہ دے نظر بچ سکتی ہے، لیکن کچھ احتیاط کرنی ہوگی. یہ دون چند چیزیں ہیں، انہیں نہ دیکھنا تمہاری نظر بچ سکتی ہے. دو چند چیزیں ہیں، انہیں دیکھنے سے احتیاط کر لینا. تو بتائیے کس قدر اہتمام کرے گا؟ اپنی نظر کی اس حفاظت کے لیے کتنا اہتمام کرے گا؟ کہے گا دو چند چیزیں کیا مشکل ہیں، ابا کو دیکھ سکتا ہوں، اماں کو دیکھ سکتا ہوں، اولاد کو دیکھ سکتا ہوں، پوری زندگی دیکھ سکتا ہوں. دو چند چیزوں سے احتیاط کرنا کیا مشکل ہے؟ ساری زندگی احتیاط کرنا آسان ہو جاتا ہے جب یہ احساس اور خطرہ لائق ہو کے بینائی جا سکتی ہے. اگر یہ خطرہ لائق ہو جائے کہ بینائی جا سکتی ہے تو دو چند چیزیں احتیاط کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، وہ محسن جس نے یہ عظیم نعمت دے رکھی ہے، اس ذات نے کہہ رکھا ہے کہ صرف اس آنکھوں کے معاملے میں دو احتیاطیں ہیں، باقی جو چاہو اس آنکھ سے دیکھ لو. پہاڑ دیکھو، سمندر دیکھو، سبزہ دیکھو، بہار دیکھو، دور کی چیزیں دیکھو، قریب کی چیزیں دیکھو، دنیا دیکھو. دو احتیاطیں ہیں بس، دو احتیاطیں. ایک، کسی حرام کو لذت کی نظر سے مت دیکھو. دوسرا، کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. کسی نامحرم کو لذت کی نظر سے مت دیکھو. العینان تزنیان، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. وزناہما النظر، ان کا زنا کیا ہے؟ ان کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو لذت کی نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے.
طبیب کہہ دے نظر بچ سکتی ہے. بس یہ دو چند احتیاطیں کرنی ہوں گی. ساری زندگی احتیاط کرنے کے لیے، وعدہ کرنے کے لیے تیار. اور یہاں وہ ذات جس نے یہ عظیم الشان نعمت دے رکھی ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے اس کی حفاظت کر لو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصار، ایمان والو نظروں کو جھکا لو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والیو نظروں کو جھکا لو. کیا ہوگا؟ پاک دامن رہو گے، پاکیزگی نصیب ہوگی. یہ دل گندے خیالات سے، فساد زدہ ہونے سے محفوظ رہے گا، شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی. اور سچ یہ ہے کہ اگر مشکل لگ رہا ہو نا، نظروں کی بچاؤ حفاظت مشکل ہو، تو یہ خیال کر لو کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ مالک کی حقیقی نظریں چھین بھی سکتا ہے، بینائی لے بھی سکتا ہے. اور اس ذات نے کہہ رکھا ہے من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو آج ہماری یہاں نہیں مانے گا، ہم کل اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. طبیب کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دے، حکیم کہہ دے، ساری زندگی گارنٹی دینے کے لیے تیار، ورنہ نظر خطرے میں، بینائی خطرے میں ہے، احتیاط کر لے گا. اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ، یہ حکم کسی عالم کا نہیں ہے، کسی قدامت پسند کا نہیں ہے. یہ حکم تو اللہ کا بتایا ہوا ہے. یہ تو قرآن میں اس کا بیان ہے. اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اور اس نعمت میں اللہ کی نہ ماننا کتنی بڑی احسان فراموشی ہے. کوئی آپ کے گھر کی دسترخوان پہ کھائے اور پیے، اور آپ کے دسترخوان پہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے، اور پھر وہ آپ کی نہ مانے، تو آپ کہیں گے بڑا نمک حرام ہے، بڑا نمک حرام ہے. دسترخوان ہمارے پہ نعمتیں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر سنتا بھی نہیں ہے، بڑا نمک حرام ہے. تو بڑی احسان فراموشی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے اور اس کا تحفظ بھی کر رکھا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت تحفظ ہے. نازک بہت ہے نا، نازک بہت ہے. ماتھے کی ہڈی، رخسار کی ہڈی، اس قلعے کے اندر اس آنکھ کو رکھ دیا کہ جو بھی سامنے سے کوئی حادثہ پیش آئے، ماتھے کی ہڈی سے اس کا تحفظ ہو جائے، رخسار کی ہڈی سے اس کی حفاظت ہو جائے. اور پھر اس کے اوپر پلکیں رکھ دی، پردہ لگا دیا، سارا گرد و غبار وہ اٹھا لے.
آنکھوں کا علم رکھنے والے بتاتے ہیں کہ آدمی جب روشنی میں جاتا ہے تو اس کے اندر کا جو حصہ ہے یہ کھل جاتا ہے، اور اندھیرے میں جب جاتا ہے تو یہ سکڑنے لگتا ہے، اور اس سکڑنے اور کھلنے میں کتنا فاصلہ؟ 7 میل کا فاصلہ یہ طے کرتا ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ آٹومیٹک رکھ دیا، نظام بنا دیا، ورنہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ بٹن دبا دو، کیا حشر کرتا اس آنکھ کے ساتھ؟ کوئی زیادہ دباتا، کوئی کم دباتا، کیا مشینری ہے یہ؟ ساری زندگی پڑھنے والے، ساری زندگی اس پہ تجربے کرنے والے، وہ بھی حیران ہے کہ اللہ نے اس میں کتنے پردے رکھے ہیں، کیا اپنا قدرت کا اسے کرشمہ بنایا ہے۔ دیکھ رہا ہے اس آنکھ سے، اور سالہ سال سے دیکھ رہا ہے۔ اس ذات کی طرف سے ملی ہوئی یہ نعمت اس ذات کی چاہت ہے کہ اسے 2 چیزوں سے بچا لو۔ اسے حرام سے بچا لو، حرام لذت لینے سے اسے بچا لو۔ اور جب بندہ اس نعمت کی یہ ناشکری کرتا ہے، مہینوں کی نہیں، سالوں کی، مہینوں کی نہیں، بس اوقات سالوں کی عبادت کا نور ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لذت ملتی بھی نہیں ہے، پھر وہ لذت ملتی بھی نہیں، جب تک کہ پھر ان نظروں کی حفاظت کا مجاہدہ نہ کرے اس وقت تک وہ نور ملتا بھی نہیں ہے۔ جن کی نظروں کی حفاظت نہیں ہے کبھی انہیں سجدوں کی حلاوت نہیں مل سکتی، کبھی انہیں عبادات کی لذت نہیں مل سکتی، سچ یہ ہے کہ کبھی انہیں اعمال پر استقامت بھی نہیں مل سکتی۔